الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي يا هاشمي یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں میں مختلف وجوہات اور اسباب کی بنا پر مختلف افراد امت کی اور مختلف نوع انسانی کی قدر اور ان کی منزلتیں اور ان کی رفعتیں مقرر فرمائیں، بیان فرمائیں۔ انہی طبقہ انسانی میں جن کی اللہ کریم نے عزت افزائی فرمائی، جن کے مرتبے اللہ نے بلند فرمائے، جن کو اللہ جل شانہ کی جناب سے عزتوں کے تاج عطا ہوئے، انہی طبقہ ہائے انسانی میں سے ایک عظیم ترین طبقہ ہے جنہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا جانشین اور وارث اور نائب ہونے کا شرف، رتبہ، مقام اور عزت حاصل ہے۔ ان کی اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم علیہ السلام نے احادیث میں بے شمار عزتیں، رفعتیں اور منزلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس طبقہ انسانی کا نام ہے جماعت علماء، طبقہ علماء۔ اللہ کریم جل شانہ نے علم کی وجہ سے، حالانکہ یہ بھی انسان ہی ہیں جس طرح دوسرے انسان ہیں، یہ مسلمان ہیں جس طرح دوسرے مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے انبیاء اور صحابہ کے بعد اس طبقے کی خاص عزت اور منزلت اور ان کی برتری بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت علماء کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے بندوں میں اللہ جل شانہ سے صحیح ڈرنے والے اور اس کی خشیت رکھنے والے یہ اللہ کے بندوں میں علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ خشیت، اللہ کا خوف، تقوی، اللہ کا ڈر، یہ اللہ کریم نے خاص فرمایا ہے علماء کے ساتھ۔ ویسے تو اللہ جس کو چاہے اپنا خوف اور اپنی خشیت عطا فرما دے، لیکن یہاں بیان فضیلت میں اللہ کریم نے علماء کو بیان فرمایا، اور اس کی وجہ کیا ارشاد فرمائی گئی کہ علماء کو اللہ کی خشیت زیادہ کیوں ہوتی ہے اور وہ اللہ سے زیادہ خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، تمام صحابہ کرام، تابعین میں سے ایک بڑی تعداد، تبع تابعین میں سے ایک بڑی تعداد، اور بعد کے افراد میں سے ایک بڑی تعداد جو علماء پر مشتمل ہے، یہ اللہ جل شانہ سے خوف زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہیں اللہ کا ڈر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ شبہات سے بھی کیوں بچتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم حاصل کر کے ان کے اندر اللہ جل شانہ کی پہچان اور اللہ جل شانہ کی معرفت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ انہیں اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کی صفات، اس کی ذات، اس کی رضامندی، اس کی ناراضگی،
یہ عام لوگوں کی نسبت علماء زیادہ جانتے ہیں کون سی چیز مشتبہ ہے اور کون سی چیز مشکوک ہے، کون سی چیز حرام تک لے جائے گی اور کون سا دائرہ ہے جو ہمیں حلال کے اندر اندر رکھے گا، یہ علماء زیادہ جانتے ہیں۔ کون سا جملہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور کون سا لفظ ہے جو اللہ کی رضامندی کا سبب بن سکتا ہے، یہ علماء عوام کی نسبت زیادہ جانتے ہیں۔ اور جب یہ زیادہ جانتے ہیں تو انہیں اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی معرفت، اللہ جل شانہ کی پہچان انہیں زیادہ ہوتی ہے جو کہ علم کے سبب ہوتی ہے، تو اس سبب سے ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف زیادہ ہوتا۔ اب مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجیے کہ ان کے علم نے ان کے اندر اللہ کی کتنی معرفت پیدا کی، اور اس معرفت نے ان کے اندر اللہ جل شانہ کی خشیت اور خوف کتنا زیادہ پیدا کر دیا کہ شبہ کی چیزوں سے بھی بچا کرتے، جو مشکوک و مشتبہ ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مشتبہ بات سے بھی بچا کرتے۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، تو ایک مقام سے گزرتے ہوئے چونکہ دھوپ زیادہ تھی تو کچھ دیر کے لیے وہاں پر کسی کام سے ٹھہرنا تھا، تو لوگوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ حضور دھوپ زیادہ ہے، تپش زیادہ ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ دیوار کا سایہ بن رہا ہے، آپ دیوار کے سائے میں آ جائیں تاکہ آپ کو دھوپ کی شدت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیوار کا سایہ عام طور پر کوئی بھی شخص ہو، بہت عام لوگ اور بہت سارے خاص لوگ بھی بہت ساری مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن جن کو اللہ علم دیتا ہے اور اپنی معرفت دیتا ہے وہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا، فرمایا نہیں، میں اس گھر کی دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ اگر سائے میں چلے جائیں گے تو دھوپ کی شدت سے بچت ہو جائے گی، آپ سائے میں آ جائیں گے، اور کوئی ہے بھی نہیں ایسا جس کی وجہ سے آپ کو جگہ نہ مل رہی ہو، تو کیا سبب ہے اس دیوار کے سائے میں نہ بیٹھنے کا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ اہل علم ہی کی شان ہے، جس نے صحیح علم حاصل کیا، اس کے نتیجے میں اللہ صحیح معرفت اپنی عطا فرماتا ہے، اور جب علم سے معرفت اللہ کی ملتی ہے تو پھر اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف۔ پھر اس کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس دیوار کے سائے میں اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کہ اس مکان کا جو مالک ہے اس نے مجھ سے ادھار پیسے لیے ہوئے ہیں، ادھار پیسے لیے ہوئے، اور شریعت کا اصول ہے کہ ہر ایسا قرض جو بنا عوض کے نفع لائے، جس کے عوض میں کچھ نہ ہو اور اس قرض کے بدلے میں نفع لیا گیا ہو، تو ایسا نفع سود کہلاتا ہے۔ سود، میں نے اس کو ادھار دیا ہے، پیسے دیے، یہ مجھے پیسے دے گا، اب اس کی دیوار کا جو سایہ ہے یہ نفع ہے میرے لیے، اور میں اس کی دیوار کا سایہ استعمال کروں گا تو گویا میں نے جو قرض دیا ہے اس قرض پر میں اضافی نفع حاصل کر رہا ہوں اس کے مال سے، اور میں اسے سود سمجھتا ہوں۔ اور سود اللہ جل شانہ کی نافرمانیوں میں سے بہت بڑی نافرمانی ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔
لہٰذا یہ میرے لیے درست نہیں ہے کہ میں اپنے مقروض قرض دار شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھوں، کہیں میں سود لینے والوں کے زمرے میں شامل نہ کر لیا جاؤں، اس لیے میں اس شخص کی دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ایک علم والا ہی ایسی بات کر سکتا ہے، اور وہ علم جو علم نافع ہو۔ جبھی کہا گیا کہ اللہ سے جب سوال کریں تو علم نافع کا سوال کریں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما، ضرر پہنچانے والا علم نہیں، ایسا علم نہیں جو نتیجے میں تجھ سے دور کرتا ہو، ایسا علم جو نتیجے میں تجھ سے قریب کرتا ہو، ایسا علم جو تیری معرفت کا سبب بنے اور پھر تیری معرفت تیری خشیت کا سبب بنے، اور پھر میں ہر وقت تجھ سے ڈرتا رہوں، تیرا خوف اپنے دل میں پیوست رکھوں، میں جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہر جگہ تیرا لحاظ رکھوں اور تیری عزت کا پاس رکھوں، مجھے ایسا علم عطا فرما، علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تو یہ علماء خشیت زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ چونکہ ان کے اندر علم کے سبب اللہ کی معرفت زیادہ آ جاتی ہے۔ اب یہ جو اللہ کی معرفت امام اعظم نے بیان فرمائی، یہی تو معرفت ہے، شریعت حقیقت معرفت، یہ جو شریعت طریقت حقیقت معرفت، یہی تو معرفت ہے کہ اللہ کی ایسی معرفت ان کو حاصل ہے کہ یہ معرفت انہیں مشتبہ چیزوں سے بھی روک رہی ہے کہ نہیں، میں اس کی دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سود کے زمرے میں آ سکتا ہے، اور سود اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے گناہوں میں سے عظیم ترین گناہ ہے، اور میں یہ گناہ کر کے اپنے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہی خشیت الہی ہے، اور یہ خشیت الہی معرفت الہی کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور معرفت الہی علم دین کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور یہی علم دین علماء کے اندر ہوتا ہے جس کے سبب سے یہ اللہ کے بندوں میں وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو علم کی مجلسوں میں شرکت کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جتنی حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی چند مخصوص موضوعات پر سب سے زیادہ ہیں، چند مخصوص موضوعات پر حدیثیں جن میں سب سے زیادہ ہیں، ان موضوعات کو ٹاپ 10 کی لسٹ میں لے کر آئیں تو ٹاپ 10 میں ٹاپ 3 یا ٹاپ 4 پر علم دین کی فضیلت پر حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ علم دین ٹاپ 10 کی لسٹنگ آپ کریں گے کہ جن موضوعات پہ اللہ کے نبی کی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں حدیثیں ہیں، بکثرت حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان ٹاپ 10 میں ٹاپ 3 یا ٹاپ 4 پر یہ علم دین کی فضیلت والی حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہدی للہدی، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ اور یہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے چین کا سفر کرنا پڑے، اگرچہ وہ علم چین میں ہو، اس علم کو حاصل کرو اگرچہ وہ چین میں ہو۔ بعضوں نے کہا یہ حدیث ہے، بعضوں نے کہا یہ کسی بزرگ کا یا کسی صحابی یا تابعی کا قول ہے، لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم کی فضیلت کے بیان میں، علم دین کی فضیلت کے بیان میں۔ آج انہی میں سے چند میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ علم دین کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے اور اس میں دین کتنا فوکسڈ ہے وہ میں اور آپ جانتے۔ انشاءاللہ ان حدیث کے بیان کرنے کے بعد اختتام پر میں آپ کو گوش گزار کروں گا کہ
ہمارے انٹینشنز دین کے بارے میں کیا ہیں، ہماری زندگی میں دین کتنا ہے، علم دین کتنا ہے، ہم کتنا دین کو فوکس کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اینڈ میں آپ کو عرض کروں گا۔ ابھی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث طیبہ آپ کو کوٹ کروں جو علم دین کی فضیلت کے بیان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم لوگ جنت کے باغات کے پاس سے گزرا کرو تو ان باغات سے میوے، پھل، اس طرح کی چیزیں چن لیا کرو۔ جب تم لوگ جنت کے باغات سے گزرا کرو تو وہاں سے میوے وغیرہ لے لیا کرو۔ اب صحابہ کے لیے یہ بات بڑی شاکنگ تھی اور بہت تعجب خیز تھی کہ جنت کے باغات میں سے ہم دنیا میں رہتے ہوئے کیسے گزر سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم زندہ ہیں اور جنت میں لوگ جائیں گے مرنے کے بعد، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ابھی یہ تبلیغ فرما رہے ہیں کہ جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو، جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو تو وہاں سے میوے لے لیا کرو، میوے چن لیا کرو۔ تو ہم کہاں اور جنت کہاں؟ وہ تو مرنے کے بعد اللہ کریم اپنے فضل سے نبی کے صدقے عطا فرمائے گا۔ ابھی کہاں جنت اور ابھی کہاں جنت کے باغات؟ تو ایک بات تھی ان کے دل میں، تو انہوں نے سوال کر لیا، قیل یا رسول اللہ علیہ السلام وما ریاض الجنہ، حضور جنت کے باغات سے آپ کی مراد کیا ہے؟ جنت کے باغات سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ہم تو ابھی دنیا میں ہیں، جی رہے ہیں، مرنے کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جب تم جنتی باغات کے پاس سے گزرا کرو تو وہاں سے میوے چن لیا کرو، فرتعو۔ تو آپ ارشاد فرمائے کہ یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لفظوں میں ارشاد فرمایا، مجالس العلم، مجالس العلم۔ میں نے جو تم سے کہا کہ جنت کے باغات سے گزرتے ہوئے میوے چن لیا کرو، پھل لے لیا کرو ان باغات سے، تو میری مراد جنت کے باغات سے علم کی مجلسیں ہیں، علم کی مجلسیں ہیں۔ علم کی مجلس تمہیں جہاں ملے تم علم کی مجلس میں چلے جایا کرو، اور میووں سے میری مراد ہے کہ وہاں جو علم کی باتیں ہوں ان کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا کرو۔ وہ مجلس سے علم جنت کے باغات ہیں، اور علم کی باتیں جنت کے باغات کے خوبصورت پھل ہیں تمہارے لیے۔ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اور صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیش فرمائی۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے آج تارک قرآن ہو کر۔ ان کی عزت کی وجہ اسلام ہی تھی، آج ذلت کی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ اسلام تو صرف عزت کا سبب ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے آج ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، خواری اٹھانی پڑ رہی ہے، اس کی سوچ پر 100 لعنتیں ہیں۔ دودھ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں ہمیشہ نفع بخش ہی ہوتا ہے۔ دودھ کہیں پر بھی مضر اور ضرر رساں نہیں ہوتا۔ اسلام دودھ سے بھی زیادہ بہترین شے ہے۔ جس طرح دودھ کبھی نقصان دہ نہیں ہوتا، دودھ ہر علاقے میں، ہر دور میں نفع بخش رہا ہے، اسلام بھی ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی جو کبھی بھی ضرر رساں نہ ہے نہ ہو سکتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
اور ہم خوار ہوئے آج تاریخ قرآن ہو کر۔ اسلام کی وجہ سے ان کو عزت حاصل تھی، بارہا لوگوں نے ان کو تانے دیے، بارہا دیے۔ جب رستم کے پاس مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے جب نمائندے بنا کر بھیجے گئے اور رستم نے ان سے باتیں کی ترجمان کے ذریعے سے، تو ہر بار ان لوگوں نے یہ بات ضرور کی، تم لوگ تو گمراہ تھے، تم تو جاہل ہو، تمہاری تو کوئی تہذیب نہیں، تم تو لٹیرے ہو، تمہاری کوئی ثقافت نہیں، تہذیب نہیں، تمدن نہیں، نہ تمہارا ملک ہے کوئی، نہ تہذیب ہے کوئی، نہ تمدن ہے کوئی، نہ تمہاری کوئی فوج ہے، نہ کوئی تربیت ہے، تمہارے یہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد رستم کے سامنے بھی صحابی رسول نے یہ سب کچھ سننے کے بعد پھر جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رستم، جو کچھ تو نے کہا سچ کہا، مگر اس میں غلطی یہ ہے کہ جو کچھ تو نے کہا ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، اب نہیں۔ تو نے کہا ہماری کوئی تہذیب نہیں ہے، تو سچی بات یہ ہے ہماری کوئی تہذیب نہیں تھی، ہمارا کوئی تمدن نہیں تھا، ہماری کوئی ثقافت نہیں تھی، ہمارے اندر کوئی تہذیب نہیں تھی، ہم کئی خداؤں کو پوجنے والے تھے، ہمارے یہاں جنگل کا قانون تھا، ہمارے یہاں زور آور کمزور کو پیستا تھا، ہم جاہل تھے، گمراہ تھے، بددین تھے، لیکن ہم میں سے ہی قبیلہ قریش میں، خاندان بنو ہاشم میں اللہ نے ایک آخری نبی ہمارے درمیان بھیجا، انہوں نے ہماری ساری برائیاں ختم کر کے کلمہ توحید پڑھا کے تہذیب دے کے ہمیں اس مقام پر کھڑا کر دیا کہ جو کل تک لوگوں کی راہیں مارا کرتے تھے، آج ہمارے نبی نے ہمیں زمانے کی امامت عطا فرما دی۔